19ویں صدی کا آخر، یہ وہ وقت تھا جب دنیا انقلاب کے دہانے پر کھڑی تھی۔ پوری انسانیت کو بے صبری سے انتظار تھا کہ کوئی ایسا آئے جو کہ پوری دنیا کے شہروں کو روشن کر دے اور تمام انسانیت کو اس طرح سے جوڑے جیسا آج سے پہلے کسی نے بھی نہ جوڑا ہو۔ اس انقلاب کے مرکز میں ایک ایسے آدمی نے جنم لیا جو کہ اپنے موجودہ وقت سے بھی سینکڑوں سال آگے سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نہ صرف سوچتا ہو بلکہ جو ٹھان لے اس کو پورا کرنے کا جگر بھی رکھتا ہو۔ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ نکولا ٹیسلا ہے۔ یوں تو ٹیسلا کی بہت ساری ایجادات ہیں، لیکن ان کی ایک مشہور ایجاد جس کا نام ٹیسلا کوئل بھی ہے، یہ ایک ایسا آلہ ہے جو ہائی وولٹیج بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے وائرلیس کمیونیکیشن میں تیز رفتاری پیدا ہوتی ہے۔ اس نے ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھا جہاں بجلی ہوا کے ذریعے منتقل کی جا سکے اور شہروں کو بغیر ایک تار کے بجلی فراہم کی جا سکے۔ ان کی ایک اور ایجاد جس کا نام انڈکشن موٹر ہے، یہ ایک ایسی ایجاد تھی جس نے بجلی کی ٹیکنالوجی کو ایک نیا روپ دے دیا تھا، جسے آج ہم الٹرنیٹنگ کرنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ الٹرنیٹنگ کرنٹ اس وقت کا وہ مستقبل تھا جو کہ نکولا ٹیسلا نے پوری انسانیت کے لیے سوچ لیا تھا، لیکن دنیا ٹیسلا جیسے خواب دیکھنے والوں پر بالکل بھی مہربان نہیں تھی۔ اس کی ہر ایک ایجاد کو موقع پرست اور منافق لوگوں نے چرانے کی کوشش کی، اور اگر چرانے میں کامیاب نہ ہو پائے تو اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا کہ تمہارے یہ فضول کے آئیڈیاز دنیا کے کسی کام نہ آئیں گے۔ اور اس فہرست میں کئی مشہور لوگ بھی موجود ہیں، جیسا کہ تھامس ایڈیسن، جس نے ایکچولی میں لائٹ بلب کو انوینٹ نہیں کیا تھا بلکہ نکولا کا ڈیزائن چرایا تھا، اور دوسری طرف اس نے ٹیسلا کی ون آف دا گریٹسٹ انوینشن الٹرنیٹنگ کرنٹ کی بھرپور مزاحمت کی تھی۔ اسی طرح گوگلیلمو مارکونی، جس کو آج ریڈیو کا باپ بھی کہا جاتا ہے، اس کی ساری کامیابی ٹیسلا کے ایک پیٹنٹ پر مشتمل تھی۔ لیکن جہاں ٹیسلا کی ذہانت جو کہ اس کی کامیابی کی وجہ بننی چاہیے تھی، وہ ہی اس کی دشمن بن گئی، کیونکہ اس کو نئے تجربات کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی، جس کی کمی کی وجہ سے ان کو اپنے پرانے ویریفائڈ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز کو بیچنا پڑا، جیسا کہ میں نے ابھی ریڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اس کے ایکسپیریمنٹس اور آئیڈیاز جتنے ڈیفرنٹ اور عجیب ہوتے، ان کو اچیو کر لینے کے بعد اس کا نیکسٹ آئیڈیا اتنا ہی یونیک لیکن مہنگا ہوتا، جس کے لیے اس کو کافی پیسوں کی ضرورت ہوتی۔ اس نے کئی دفعہ فنڈز لینے کا بھی ارادہ کیا، لیکن کسی نے اس کی زیادہ مدد نہ کی۔ اس کی اسی کمزوری کی وجہ سے ٹیسلا کے بہت سارے خیالات صرف اس کی یادوں تک ہی محدود رہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی انسانوں کے لیے وقف کر دی، لیکن سوائے پچھتاوے کے اس کو کچھ نہ ملا۔ اس نے اپنا آخری وقت نیو یارک شہر میں گزارا اور جنوری 7، 1943 کو وہ اس دنیا سے چل بسا۔ اس کے اپنی موت سے پہلے کے الفاظ اپنی ماں کے بارے میں تھے، اور وہ اس نے ایک پچھتاوے میں کہے کہ ماں، میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا اور جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی تو ضرورت پڑنے پر آپ کو پانی کا گلاس پلاتا۔ میں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی بھلائی کے لیے صرف کر دی، لیکن مجھے کچھ بھی نہ ملا۔